اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی پیشنس کی، اور میں نے سارا شنٹکر کے ایک آرٹیکل کا ریفرنس دیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے پیشنس کی 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ یہ ان میں آپ کے موسٹلی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ پیشنس ہماری ٹیسٹ ہوتی ہے، جس میں ایک انٹرپرسنل پیشنس کی بات کی انہوں نے کی تھی، ایک لائف ہارڈشپ پیشنس کی بات کی تھی، اور ایک انہوں نے ایوری ڈے ہیسل کی بات کی تھی۔ اب اگر اس بات کو تھوڑا سا اور اس پہ غور کریں تو وی ول انڈرسٹینڈ کہ انٹرپرسنل پیشنس کی ضرورت تو ہر وقت ہر جگہ ہر روز ہوتی ہے، ڈیلی ہیسلز کی پیشنس بھی ہر جگہ ہر روز ہر وقت ہوتی ہے، اور ان کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، یہ کائنڈ آف انڈیفینٹ ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مستقل اسٹریسفل ہوں۔ دیر آر گڈ ٹائمز، گڈ مومنٹس اینڈ دیر آر ناٹ سو گڈ مومنٹس، لیکن بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جہاں پہ کانسٹنٹلی آپ انڈر اسٹریس ہوں۔ اس میں اسٹریس آتی ہے لیکن آتی جاتی رہتی ہے، اسٹریس فری مومنٹس بھی اس میں کافی مل جاتے ہیں۔ البتہ جو لائف ہارڈشپ ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ریلیٹیولی لانگ ٹرم ہے، ڈپینڈس ہاؤ لانگ ٹرم، سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ فرض کیجئے کسی کو کرونک النس ہو گئی ہے اور ایسی النس ہے جو ڈیبلیٹیٹنگ ہے، خدا نخواستہ کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے۔ اب اس کا آؤٹ کم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ طرح کے کینسرز کی پروگنوسس اچھا ہے، ان کا ریکوری 100% ریمیشن ہو سکتی ہے، کچھ کا اچھا نہیں بھی ہے۔ پھر اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ رپورٹ ہوا ہے، آلریڈی ایڈوانسڈ ہے، میٹاسٹاسائز کر گیا ہے، نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک ایکسٹینڈڈ پیشنس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میں نے وارز کی اگزامپل دی تھی کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ کب ختم ہوگی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو ایک یہ لانگ ٹرم کانفلکٹس ہیں جہاں بھی، وہ بھی ایک لائف ہارڈشپ ایسی ہے۔ ایکسٹریم پاورٹی ہے، ایون ان اے پیسفل کنٹری جہاں پہ وار نہیں ہے، ارتھکویکس نہیں ہے، کچھ نہیں چل رہا، لیکن ان کی اپنی سوشو اکنامک پلیسمنٹ ایسی ہے کہ وہ انتہائی پور کیٹیگری میں ہیں، تو وہ ایک لانگ ٹرم ہارڈشپ ہے، اور اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے، بڑی ہارڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی۔ بٹ اینی وے، کچھ طرح کی جو ریلیٹیولی شارٹ ٹرم ہیں، وہاں کی بات پروفیسر مینفریڈ، یہ انسیارڈ کے پروفیسر ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ ان کا جو انسیارڈ کا بلاگ ہے اس میں اکثر ان کے آرٹیکل آتے ہیں۔ obviously he is a very learned person، تو ان کی نظر بہت ساری چیزوں پہ ہے۔ so rather than یہ کہ میں اپنی طرف سے کچھ سجیسٹ کرنے کی کوشش کروں، I thought it better کہ میں ان کی ریکمنڈیشن آپ سے شیئر کر دوں۔ in order to reduce stress کیا کرنا چاہیے، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کی جا سکتی ہیں۔ تو پہلے تو وہ کہتے ہیں نمبر 1 پہ کہ اپنے ٹریگرز کو سمجھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی پیشنس کو ختم ہونے میں یا اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ٹریگر بنتی ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ میرا موڈ خراب ہونے لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ایسے ٹریگرز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ پھر آپ اگلے سٹیپ میں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، تو اپنے ری ایکشن کو آپ پہلے سے کنٹرول بھی کر لیں گے۔ وین یو ول نو کہ یس دس از مائی ٹریگر، اور اس سے میری پیشنس ڈسٹرب ہوتی ہے، بٹ آئی ایم گوئنگ دیئر فار وٹ ایور ریزن، تو لہٰذا میں پہلے سے اپنے آپ کو کمپوز ذرا تھوڑا زیادہ کر لوں، تو آپ کو اچانک کوئی بڑی مشکل نہیں پڑے گی آپ کو۔ دوسری ریکمنڈیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفریم دی سچویشن، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو بھی سچویشن جس میں آپ ہیں اس کو ذرا دوسری طرح سے دیکھنے کی کوشش کیجیے، کسی دوسری طرح اس کو ڈسکرائب کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ شاید یہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کی دوسری شکل ایمپیتھائز کرنا ہے، اس کی بات ہم آگے کرتے ہیں، لیکن ریفریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی ہے، وہ یوں کر کے جا رہا ہے سڑک پہ، اور وہ لوگ اس کو بڑے عجیب و غریب دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کسی طرف دیکھتا نہیں، اور فلاں ہے اور یوں ہے، اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سن نہیں سکتا تھا، اس لیے ہی ڈڈنٹ نو what was happening around him actually۔ تو آپ کا ایک دم سے رویہ بدل جاتا ہے، چونکہ سچویشن ریفریم ہو جاتی
کسی اور طرح کی کوئی انیبلٹی کسی کے سامنے آتی ہے تو سچویشن ری فریم ہو جاتی. آپ کا کوئی سبارڈینیٹ دیر سے آیا ہے دفتر اور آپ نے اس کو اچانک بلا کے اس کو سخت ڈانٹا ہے اور پھر اس نے بتایا کہ جی وہ میری والدہ گر گئی تھیں اور مجھے ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا اچانک، تو اس وجہ سے دیر ہو گئی، تو ایک دم سے سچویشن ری فریم ہو جاتی ہے. یہ ایکسٹریم ہے، لیکن جنرلی ان کا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ خود سے سچویشن کو ری فریم کر کے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا یہ ایسے ہی ہے یا اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو میں جو ریئیکٹ کر رہا ہوں، میرا جو کمپوزر ڈسٹرب ہو رہا ہے، از اٹ ٹرولی جسٹیفائڈ یا اس کو کسی طرح بچایا جا سکتا ہے. دوسری یہ ہے. تیسری ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اس طرح کی ہیسل ہے نا، جو جیسے ڈیلی ہیسل ہے، جیسے ٹریفک کی ہیسل ہے یا اور یہ جو انٹرپرسنل ہیسلز ہیں، تو تیسری ریکمنڈیشن ان کی یہ ہے کہ تھنک آف بیٹر تھنگس، مور پلیزنٹ تھنگس. یعنی اگر آپ فرض کیجئے آپ کا اپنا ایک پرسنل ریلیشن ہے، جیسے ہسبینڈ وائف بھی ہیں، اور اس میں ہمیشہ جب بھی کوئی لڑائی ہوگی تو ہمیشہ نیگیٹو چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. آپ نے یہ بھی نہیں کیا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں کیا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں کیا تھا، جواب بھی ایسے ہی آئیں گے کہ ہاں آپ نے کب کیا تھا، آپ نے بھی نہیں کیا تھا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی تھوڑا بہتر پلیزنٹ چیزیں سوچ لیں، تو اس کا بھی کوئی ذکر بیچ میں لے آئیں تو ڈیفیوز ہو جائے گا، آپ کی اپنی فیلنگ ڈیفیوز ہو جائے گی. اگر آپ اس کو اپ فرنٹ بتا نہیں بھی سکتے تو بھی کم از کم اپنے مائنڈ میں ان کو چیزوں کو ریکال کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں تھنک اباؤٹ اے مور پلیزنٹ تھنگ ایکچولی. یہ تیسری ان کی ریکمنڈیشن ہے. چوتھی ریکمنڈیشن ان کی وہی ہے ایمپتھائز کرنے کی، کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے اس کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ بار بار یہ بات ہوتی ہے اور ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ وی کی ناٹ کنٹرول دی ادر پیپل، وی کین اونلی کنٹرول اوور اون سیلوز. یعنی ہمیں جو سمجھانا بجھانا ہے، جو ہمیں چینج کرنا ہے، جو امپروو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، سب اپنے لیے کرنا ہے، اپنے اندر کرنا ہے. ہم کسی دوسرے شخص میں کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم خود کو چینج کرتے ہیں تو ہمارا انفلوئنس دوسرے شخص پہ کچھ نہ کچھ پڑتا ہے اور سچویشنز بہتر ہو جاتی. سو لہٰذا ایمپتھائز کرنے بھی ایک چیز ہے جس میں اگر ہم کسی سے خفا ہیں اور ہماری پیشنس اس کی وجہ سے جواب دے رہی ہے تو وی نیڈ ٹو ریئلی گو ان ٹو دیئر پلیس اینڈ سی فرام دیئر وینٹیج پوائنٹ کہ کیا ہے معاملہ، کیا ہے. اینڈ ممکن ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے اور ہماری پیشنس بھی بہتر ہو جائے. یہ چوتھی ان کی ریکمنڈیشن ہے. ایک پانچویں ریکمنڈیشن ہے، یہ بھی یونیورسل ریکمنڈیشن ہے بیسکلی. وہ یہ ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ فیل بھی کریں اور ایکسپریس بھی کریں. چونکہ اظہار تشکر یا شکریہ یا شکر یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ سب سے کم پائی جاتی ہے. یعنی ہم بہت سارے بینیفٹس لیتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، بہت ساری بہت کچھ ہم لیتے رہتے ہیں لوگوں سے. ہم ذرا لینے والے زیادہ ہیں اور ہم اپنے پاس سے دینے والے ذرا کم ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے فرما دیا تھا کہ ان الانسان کان قتورا، تو وہ تو قتورا تو ہم ہیں، یعنی ہم تنگ دل تو واقع ہوئے ہیں ہم انہیرنٹلی. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سمیٹ لیں اور اپنے والا سامان نہ دیں کسی کو. تو لیکن گریٹیٹیوڈ تو بہرحال چاہیے. آپ لے لیجئے، بالکل آپ سامان اکٹھا کر لیجئے دوسروں کا، ناجائز مت کیجئے، لیکن جو چیز آپ کو ملتی جائے وہ ایبسٹریکٹ ہے، وہ مٹیریل ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کو ایکنالج تو کر لیجئے نا، اس کا شکریہ ادا کر دیجئے. تو جب ہم شکریہ ادا کرنے کی عادت میں آ جاتے ہیں اور ہماری فیلنگ اس کے ارد گرد ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پیشنس بہتر ہو جاتی ہے. اگلی چیز وہ کہتے ہیں کہ معاملات کو کوشش کریں کہ ہر چیز کو اس کے میرٹ پہ اتنی سیریس لیں جتنا بنتا ہے. یعنی اگر آپ سے آگے کوئی نکل گیا ہے ٹول پلازا پہ تو اس پہ اتنا غصہ کر کے اور اپنا بلڈ پریشر بڑھا کے اور دو چار برا بھلا اس کو سنا کے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا تو کچھ اس نے تو سنا بھی نہیں. ہی ڈزنٹ کیئر کہ آپ کیا سوچ رہے تھے اور نہیں سوچ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے. تو ہی ہیز ایبسلیوٹلی نو ایفیکٹ آف دیٹ ایکچولی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو لائٹ کر لیں. تو اپنی پیشنس کو بچا لیجئے، آپ کی پیشنس خراب نہیں ہوگی. خود ہی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ کہہ سن لیجئے کہ اچھا تو خیر یہ وائی ایم آئی ری ایکٹنگ، اس کو وہ تو نکل گیا، وہ کم وقت تو نکل گیا میرے ہاتھ سے، ملے گا تو پوچھوں گا. چلیں اسی بات پہ آپ ہنس لیجئے، کو تھوڑا سا مسکرا لیجئے اسی بات پہ. میک اٹ لائٹ اگلی ریکمنڈیشن ان کی یہ ہے کہ جو ہم
بہت ساری سچویشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول میں ہیں، ہمیں ہونا چاہیے، اور ذرا جب بھی ہمارا کنٹرول لوز ہونے لگتا ہے یا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کنٹرول سلپ ہو رہا ہے تو ہم فوری طور پہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہماری پیشنس خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ذرا ریئلٹی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ واقعی ہر چیز کا کنٹرول یا اس پرٹیکولر چیز کا کنٹرول واقعی آپ کے پاس تھا۔ ور یو دی انٹینڈیڈ کنٹرولر ریئلی، اور یو جسٹ اسیومڈ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اس کا یا ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ تو اگر اس کو بھی ٹھیک کر لیجئے، کریکشن اس کی کر لیں تو بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس سے آگے وہ کہتے ہیں مائنڈ فلنس کو پریکٹس کیجئے۔ مائنڈ فلنس ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویتنامیز مونک اور بدھسٹ ٹیچر اور بہت بڑے زین بدھسٹ پریکٹیشنر، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایٹ دی ایج آف آئی تھنک 92، ہی واز 92، تھک نہت ہن۔ یہ صاحب جو تھے یہ ایگزائل میں بھی رہے کافی عرصہ فرانس میں۔ انہوں نے مائنڈ فلنس کی موومنٹ شروع کی تھی، اور مائنڈ فلنس کے 3 کمپوننٹ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہو وی آر، سمجھنے کی کوشش کریں، ویئر وی آر، ہمارا کیا سراؤنڈنگ میں ہم کہاں پلیسڈ ہیں، بیسیکلی ہماری پلیسمنٹ کیا ہے، ہماری حیثیت اس میں کیا ہے، آس پاس کی کیا ہے، سو ویئر وی آر اینڈ واٹ وی فیل، ہماری ایموشنز کیا ہیں۔ تو اگر یہ 3 چیزیں، ہو وی آر ہم کون ہیں، ویئر وی آر ہم کہاں ہیں، اینڈ واٹ وی فیل اور ہاؤ وی فیل اور واٹ ایور وی فیل، تو ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، یہ 3 چیزیں اگر ہم سمجھ لیں تو یہ مائنڈ فلنس ہے۔ اور یہ تینوں مشکل چیزیں ہیں، خود کو سمجھنا مشکل ہے، نہایت مشکل ہے۔ ہم اپنے آپ کو رعایتی نمبر دے دے کے پاس کیے چلے جاتے ہیں، بلکہ کوئی ان کو ڈگریاں ایوارڈ کرتے رہتے ہیں بہت ساری اپنے آپ کو، ہم اس کو ریئلٹی چیک نہیں دیتے، تو ہم مائنڈ فل نہیں ہیں یقیناً۔ ویئر وی آر، ہم اپنے آس پاس کے اپنے جو سراؤنڈنگز ہیں اس میں اپنی پلیسمنٹ کو بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کیا ہیں، اور ہماری کتنی امپورٹنس ہے اس جگہ پہ یا نہیں ہے، یا ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس پرٹیکولر جگہ پہ اس وقت۔ یہ سب ویئر وی آر کا حصہ ہے۔ اور فائنلی ہاؤ وی فیل اور واٹ وی فیل، ہمیں اپنی ایموشنز کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اچھا فیل کر رہے ہیں تو بھی پتہ ہونا چاہیے، نہیں کر رہے تو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، میں کیوں یہ فیل کر رہا ہوں، شوڈ آئی ریئلی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ۔ اگر یہ تینوں چیزیں آ جائیں، مائنڈ فلنس جو کہ بڑی کمال کی چیز ہے جیسے میں نے کہا، تو پیشنٹس تو کوئی اچیو کرنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں رہتا۔ پھر اگلی ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نہیں سنبھلتے تو پھر آپ یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ۔ جیسے اینگر مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ کی باقاعدہ سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل ہیلپ کی کلاسز ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کے کورسز بھی اویلیبل ہیں، سیشنز بھی اویلیبل ہیں کہ جہاں پہ آپ اٹینڈ کر کے اور اینگر مینجمنٹ اپنی بہتر کر سکتے ہیں۔ اینگر مینجمنٹ از ایکول ٹو پیشنس، جتنی اینگر مینجمنٹ اچھی ہوگی اتنی پیشنس بڑھ جائے گی اوبویسلی۔ یا اور اس طرح سے آپ کسی سے انسپائرڈ ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں، ان سے جا کے کچھ مشورہ کر لیجئے، ان سے بات کر لیجئے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ شاید کوئی ایسی بات بتا دیں آپ کے ریفرنس سے جس سے آپ کی پیشنس بہتر ہو سکے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں بیسیکلی پروفیسر مینفرڈ کی، جو انہوں نے دی ہیں کہ اس چیزوں کے کرنے سے آپ اپنی پیشنس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ I'll quickly run through the list once again تاکہ وہ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، I'll just quickly run through it۔ پہلے اپنے ٹریگرز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کن چیزوں سے آپ کی پیشنس خراب ہوتی ہے، اور کوشش کریں اگر ہو سکتی ہے ممکن کہ ان سے بچ جائیں، ان سے منیمائز کر لیں۔ 2، سچویشن کو ہمیشہ ریفریم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تو یہ ہے، اس کا دوسرا اینگل کیا ہے، کسی اور طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تیسرا، جو ایسی کسی سچویشن میں جیسے آپ روڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی کانفلکٹ کی سچویشن ہے وچ از ٹیمپریری، وہاں پہ کوشش کیجئے اف یو کین تھنک آف مور پلیزنٹ تھنگس، میوزک لگا لیجئے، آپ کچھ بھی کر لیجئے اگر آپ جیم میں ہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر لیجئے اس پرٹیکولر پرابلم سے۔ نمبر 4، ایمپیتھائز کیجئے لوگوں کے ساتھ، ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 5، فیل اینڈ پریکٹس گریٹیٹیوڈ، یعنی آپ باقاعدہ گریٹیٹیوڈ کو فیل بھی کریں، صرف زبان سے لپ سروس مت دیجئے کہ ہاں جی بڑا شکریہ آپ کا، وہ شکریہ بھی ایسے جیسے پتھر مار دیا ہے۔ ایکچولی فیل انسائڈ گریٹیٹیوڈ اینڈ ایکسپریس اٹ۔ نمبر 6،
ریئلٹی چیک کرتے رہیے کہ جو کچھ آپ کنٹرول کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں کہ آپ ہی شاید سب سے سپریم ہے یہاں پہ، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 7، مائنڈ فلنس کو پریکٹس کیجیے اور کوشش کیجیے ہو وی آر، ویئر وی آر، واٹ وی فیل، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 8، کیپ اٹ لائٹ۔ ہر چیز کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو سیریس لینے کی ہیں وہ ضرور لیجیے سیریسلی، لیکن چھوٹے چھوٹے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو بہت سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جن کو ہم بہت سیریسلی لے لیتے ہیں، اور جس میں سے سب سے ورسٹ ایگزامپلز وہ ہیں جو محلوں میں بچوں کے کھیلنے پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں بعد میں بڑے آ کے شامل ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی وائلنٹ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کئی مرڈرز اس سلسلے میں ہو چکے ہیں جہاں پہ 2 بچے آپس میں کھیلتے ہوئے لڑ پڑے تھے۔ اس پہ کوئی سیریسنس کی بات نہیں تھی، اس کو اگر لائٹ لے لیتے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سو کیپ اٹ لائٹ ویئر ایور یو کین، اینڈ ان موسٹ کیسز یو کین، unless there is a situation like a war or something, you can۔ اور فائنلی یہ ہے کہ اگر کچھ آپ کو یہ سب چیزیں یا ان کے کمبینیشن سے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے بہتری نہیں آ رہی، یو کین سیک ہیلپ فرام اے سائیکالوجسٹ، اور ان سے آپ پھر کوئی اپنے معاملہ ڈسکس کر لیجئے۔ اور اف یو ڈونٹ گو ٹو اے سائیکالوجسٹ، کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیے جس کی وزڈم سے آپ انسپائرڈ ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں، تو ان سے جا کے بات کر لیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیشنس عطا فرمائے، اور پیشنس از اے گریٹ ورچو، اور بہت اگر یہ آ جائے لوگوں میں اور آتی رہے تو بے شمار معاملات ہمارے ایسے ہیں جو بہت اچھے اور بڑے خوشگوار ہو جائیں۔ سو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پیشنس کو بہتر کرنے کی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔